براق وہ سواری جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں سواری کی تھی، اور جنت میں بھی مومنین کو یہ سواری عطا کی جائے گی۔ قرآن میں سواری کا کہیں ذکر تو نہیں، لیکن بخاری و مسلم شریف سمیت دیگر کتب احادیث میں معراج کی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس جانور کا منہ انسان سے مشابہت رکھتا ہے اور جسم گھوڑے کا، اور اس کے دو پر بھی تھے۔ رنگ بالکل سفید تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا۔ اس کا نام براق تھا، یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ احادیث میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ سفید دراز جانور ہے، گدھے سے اونچا، خچر سے نیچا، اپنی ٹاپ یعنی اپنا قدم اپنی نگاہ کی حد پر رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو گیا حتیٰ کہ میں بیت المقدس میں آیا تو میں نے اسے اس کڑے سے باندھا جس سے حضرات انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو اس میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں نکلا تو میرے پاس جبریل امین علیہ السلام اور ایک برتن دودھ کا لائے تو میں نے دودھ پینا اختیار کیا۔ جبریل امین علیہ السلام بولے کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر ہم کو آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انبساط سے جھومنے لگا کہ آج اسے سیاہ لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا تھا۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کروا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم بڑھتا۔ یہاں کچھ علماء کرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ براق صرف نبی کریم کے اعزاز کے طور پر آپ کو پیش کیا گیا تھا، وگرنہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی اس سے زیادہ تیز رفتاری سے بلوا سکتا تھا، یا یوں کہیں کہ میاں براق کے محتاج نہیں، ان کی رفتار تو براق سے تیز ہوتی ہے۔ وہ ایک پل میں یہاں ہیں تو دوسرے پل وہاں۔ دیکھو، معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروانے کے بعد آپ آسمان کی طرف براق پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جن انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی وہ پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ قرون وسطیٰ میں براق مسلمان فنکاروں، شاعروں اور مصوروں کا محبوب موضوع رہا ہے۔ یروشلم میں مسجد صغرا میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو دیوار گریہ یا دیوار براق کے نام پر ہے۔ اسے براق کی زین بتایا جاتا ہے۔ اس براق کے نام پر ہی ترکی، بوسنیا اور پولینڈ میں بچوں کے نام براق رکھنے کا رواج ہے۔ لیبیا کی ہوائی جہاز کی کمپنی کا نام بھی اسی براق پر رکھا گیا ہے۔ انڈونیشیا کی ہوائی کمپنی کا نام بھی براق تھا، جس کو 2006 میں بند کر دیا گیا۔ چند سال پہلے پاکستان نے اپنا ڈرون طیارہ تیار کیا تھا جس کا نام بھی براق کے نام پر رکھا گیا، یعنی براق ڈرون۔ یہ برق نامی ایک لیزر گائیڈر میزائل سے لیس ہے۔ یہاں ایک ضمناً بات عرض کرتا چلوں کہ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کی تیز ترین چیز روشنی ہے، جس کو آئنسٹائن نے اپنی مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی نظریہ اضافت میں بیان کیا تھا کہ روشنی 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ روشنی کائنات کی اہم ترین توانائی ہے، اور اس کائنات میں موجود چیزوں کے وجود کا احساس ہمیں روشنی ہی دلاتی ہے۔ جدید فزکس میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تعین روشنی کی رفتار سے کیا جاتا ہے، مگر اب فزکس اور کائنات کی تخلیق پر تحقیق کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ مسلسل 3 سال سے جاری ان کے حالیہ تجزیوں سے یہ ثابت ہوا
کہ نیوٹرینو گاڈ پارٹیکلز یا خدائی ذروں کی رفتار روشنی کی رفتار سے تیز ہے۔ بہرحال براق کے متعلق زیادہ معلومات میسر نہیں ہیں، اصل حال اور اس کا ادراک تو انشاءاللہ جنت میں جا کر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے اور جہنم سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔